لیکن اس وقت ایک حضرت کی ایک بہت اہم بات یہ نظر آ گئی، اس کا ذکر بھی بہت مناسب اور ضروری معلوم ہوتا ہے۔ یہ فرمایا کہ جس مصیبت کا ایسا غلبہ ہو جائے کہ اس کی مدافعات پر بھی قادر نہ ہو تو یہ واقعی مجاہدہ ہے، اور اب اس پریشانی سے کچھ ضرر نہ ہوگا بلکہ اس میں نورانیت ہوتی ہے، اور جو پریشانی اختیار سے لائی جاتی ہے اس میں نور نہیں ہوتا بلکہ ظلمت ہوتی ہے۔ جیسے کسی کا بچہ بیمار ہے اور وہ اس کا علاج نہیں کرتا، اس میں پریشان ہے تو اس میں نور نہ ہوگا، اور ایک صورت یہ ہے کہ بچہ بیمار تھا، اس کا علاج کیا گیا، علاج کے بعد وہ مر گیا تو اس سے پریشانی نہ ہوگی۔ عارف ایسی مصیبت میں دل میں شاد ہوتا ہے، ظاہر میں مغموم۔ یہ بڑا اہم بات حضرت نے بیان فرما دی۔ یہ فرما دیا کہ بعض مصیبتیں ایسی ہیں یا تکلیفیں ایسی ہیں کہ ان کے اندر نورانیت ہوتی، باوجود صدمہ ہونے کے، تکلیف پہنچنے کے، غم ہونے کے، لیکن اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے اس کے نتیجے میں قلب کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے، نورانیت ہوتی ہے، اور اس سے درجات بھی بلند ہوتے ہیں اور ترقی بھی ہوتی ہے۔ اور بعض مصائب ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں نورانیت نہیں ہوتی، ظلمت ہوتی ہے، اس ظلمت کے نتیجے میں کوئی روحانی فائدہ حاصل نہیں ہوتا بلکہ آدمی اور پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ کب مصیبت کے نتیجے میں نورانیت پیدا ہوگی اور کب نہیں ہوگی، اس کا ایک اصول حضرت نے یہاں پر بیان فرمایا۔ وہ یہ ہے کہ جو مصیبت یا تکلیف اپنے کسی اختیار کے بغیر آ گئی اور اس کے مدافعات پر بھی انسان قادر نہیں، تو اس میں تو ہے، اگر جب اس پر صبر کرے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کی فیصلے پر راضی رہے گا، راضی بالقضا ہوگا، تو نورانیت اور اس سے درجات میں ترقی ہو، ثواب بھی ملے گا، دنیا کے درجات میں ترقی بھی ہوگی، سمجھے نا۔ اور ایک مصیبت وہ ہے کہ جو آدمی اپنے اختیار سے لے کے آیا خود ہی، اس کو دفع کرنا اختیار میں تھا لیکن کیا نہیں دفع، بیٹھا رہا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ، مدافعت نہیں۔ تو یہ جو مصیبت آئی اس میں فرمایا کہ اس میں نورانیت نہیں ہے، اس میں ظلمت۔ مثال حضرت نے یہ دی کہ ایک شخص کا بچہ بیمار ہو گیا، اب علاج کرنا اختیار میں ہے، بچے کا علاج کرنا اختیار میں ہے، ڈاکٹر کے پاس جائے اور جا کر اس سے حال بتائے، جو وہ دوا کہے وہ کرے، یہ اختیار میں تھا، پیسے بھی تھے، یہ بھی نہیں کہ کوئی پیسے نہیں تھے، ڈاکٹر کی فیس نہیں دے سکتا تھا، یہ دوا خرید نہیں سکتا تھا، سب کچھ تھا، لیکن سستی کے مارے بیٹھا رہا، علاج نہیں کیا۔ اب علاج نہ کرنے کے نتیجے میں اگر بچے کا مرض بڑھ گیا یا خدا نہ کرے وہ مر ہی گیا، تو یہ جو آیا صدمہ، اس کا سبب اپنے اختیار میں، ایک طرح سے اپنے ہاتھوں لے کر آیا وہ یہ صدمہ، اس میں کہتے ہیں کہ نورانیت نہیں ہوگی، اس میں ظلمت ہو، کیونکہ یہ جو معمور بھی ہے، یہ بھی ایک معمول بھی ہے کہ اسباب کو اختیار کرو، مشروع اسباب کو، جائز اسباب کو اختیار کرو، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے یہ بات کہ بندہ جو ہے وہ اسباب کو اختیار، یا دنیا عالم میں اسباب بنائی اللہ تعالیٰ، تو اس واسطے اسباب کو بالکل ترک کرنا یہ کوئی بزرگی کی بات نہیں، اسباب کو اختیار کرنا اور پھر اللہ پر بھروسہ کرنا، یہ ہے بزرگی کی بات۔ تو اس واسطے یہ جو اس نے علاج نہیں کیا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہا، تو یہ کیا ہوا؟ یہ اللہ میاں کو پسند نہ آئی یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہ آئی، کیونکہ پسند نہ آئی لہٰذا اس مصیبت کے اوپر یا اس تکلیف کے اوپر جو نوریت حاصل ہوتی، جو درجات میں ترقی ہوتی، وہ نہیں ہوگی، ظلمت ہوگی، کیونکہ اپنے اختیار سے لے کے آیا۔ یہ بڑا اہم اصول ہے بیان۔ اسی طرح جس مصیبت کو آئی تکلیف غیر اختیاری لیکن اس کو دفع کرنا اختیار میں تھا اور نہیں کیا، تو اس مصیبت میں بھی ظلمت ہوگی، نورانیت نہیں ہوگی۔ ایک شخص حملہ آور ہو گیا آپ کے اوپر اور ڈاکہ ڈالنے لگا یا آپ کو جسمانی تکلیف پہنچانے لگا، تو آپ کے اختیار میں اتنا ہے کہ اس کو مدافعت کریں، جو کچھ بھی اپنے پاس اسباب ہیں اس کو استعمال کر کے اس کا دفاع کریں، اپنا دفاع کریں، مدافعت کریں، لیکن آپ www.darusquran.com اور خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ اس سے جو تکلیف آئے گی، اس سے جو صدمہ آئے گا وہ اختیاری، تو اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ ظلمت ہوگی، فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ جب کوئی تکلیف آنے لگے، صدمہ پیش آنے لگے، کوئی مصیبت آنے لگے، تو حتی الامکان انسان کوشش کرے اس کو دفع کرنے کی، یہ نہ سوچے تکلیفوں کے اوپر تو بڑے ثواب ملتے ہیں لہذا آنے دو یہ تکلیف، نہ، جب آنے لگے کوئی تکلیف یا مصیبت تو اس کا اس کی مدافعت کرے اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھے نہ بیٹھے، جتنے اسباب ہیں وہ ان کو اختیار کرے، ان کو دفع کرے۔ جب آ گئی، باوجود اسباب اختیار کرنے کے پوری کوشش کی تھی، علاج کیا تھا، اپنے اسباب اختیار کیے تھے کہ یہ مصیبت نہ آئے، لیکن پھر آ گئی، پھر بے شک اس پر جو صبر کرو گے تو اس پر انشاءاللہ تعالی اجر و ثواب مرتب ہوگا، لیکن یہ کہ کوشش ہی نہ کرو اس کو دفع کرنے کی، بلکہ خیر مقدم کرو اس کا کہ آتی ہے تو آئے، تو یہ دو لحاظ سے خطرناک بات ہے۔ ایک اس لحاظ سے خطرناک ہے، ذرا سمجھ لو، ایک اس لحاظ سے خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا، تم نے نہیں کیے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے بات۔ دوسرے اس لحاظ سے خطرناک ہے کہ اس میں بہادری کا دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ ہم تو بڑے بہادر ہیں، یہ بہادری کا دعویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، یہ بڑا خطرناک۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور مسلمان
www.darsequran.com